بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف اور آپ کا استقبال ہے ہمارے خصوصی پروگرام کربلا اور اصلاح امت میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولانا فیض عباس صاحب نے کربلا کے مقاصد پر روشنی ڈالی اور ساتھ ہی ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح ان کے مقصد کو اپنا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور عزاداری سے متعلق ہمارے فرائض کیا ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے دین شناسی کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا سید فیض عباس صاحب قبلہ کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس تیسرے ایپیسوڈ کا ہمارا یہ پہلا سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ مقصد امام مظلوم کربلا کے ہی سلسلے سے ہمارے یہ سارے ایپیسوڈز ہیں۔ جس طریقے سے دیکھا جائے ثواب اور جنت کا تذکرہ جب زبان پر آتا ہے تو ہم نے شہداء کرام اور ذاکرین حضرات کے ہی جو الفاظ ہیں جو منبر رسول سے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہا آنسو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ بڑا آسان لفظوں میں کہہ دینا ذاکرین حضرات کا شہداء کرام کو، اور ہمارا بڑے ہی آسانی سے سن لینا اور اس پر عمل کر لینا، لیکن ہم یہ چاہیں گے کیا اس کے کوئی شرائط ہیں، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی وضاحت پیش کی، یا پھر مراجع کرام نے کوئی اس کے بارے میں آگے کچھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور بہت ہمت چاہیے یہ سوال پوچھنے کے لیے، اور اس سے زیادہ ہمت چاہیے جواب دینے کے لیے۔ یہ میرا سوال نہیں ہے آگا، یہ سب ناظرین کے ہمارے سوال حسن بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے اوپر بہائے ہوئے آنسو سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس متواتر احادیث موجود ہیں، ثقہ سے موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کی یاد میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو پوری جہنم کو بجھانے کے لیے یہ ایک قطرہ کافی ہوتا ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ اس آنسو میں اتنی جذابیت پائی جاتی ہے، اتنا اثر پایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا قطرہ ہو کہ جو آنکھ سے نکلے، یہ کون سا آنسو ہو۔ صرف درد کو سن کر، ایک عام طور پر دیکھیں، صرف اگر ہم یہ سمجھیں کسی کا درد سن کر آنسو نکل آئے اس پر جنت واجب ہوتی ہے، تو یہ انصاف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مصیبت کی خبر سنتا ہے تو اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ جس کا دل غمگین نہیں ہوتا وہ فطرت الہیہ کے خلاف جاتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے، صبح میں آپ نے اخبار اٹھا کر دیکھا، آپ کو خبر یہ معلوم ہوئی، آپ لکھنؤ میں ہیں اس وقت، کہ لکھنؤ سے آگرہ والے ہائی وے کے اوپر کہ جو ایکسپریس وے بنا ہوا ہے، اس پر ایک کار جا رہی تھی اور اس میں 6 مہینے کا ایک بچہ بھی تھا اور ایک جوان بھی تھا، ایک ضعیفہ بھی تھی، اور وہ ٹکر ہو گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سب مر گئے۔ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم اس کا مذہب کیا، اس کی ملت کیا، اس کا کردار کیا ہے، مگر انسانی حوصلے کے تحت آپ اس کو پڑھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ یعنی آپ اس کو پڑھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ اسے جانتے نہیں، آپ کو غم کا احساس ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات، آپ کو غم کا احساس ہوتا ہے۔ بعض وقت پڑھنے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہو کہ ایک دولہا تھا جو شادی کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس طرح سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا، تو کہیں نہ کہیں دل کڑتا ہے اور آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یقیناً جب بھی ہم کسی کے غم کی خبر سنتے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی یاد میں اس آنسو کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب یہ آنسو معرفت کے ساتھ نکلے گا، جب یہ آنسو امام حسین علیہ مقام کے مرتبے کو پہچانتے ہوئے نکلے گا اور اس ارادے سے نکلے گا کہ مولا ہم آپ کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، تو ہم کو یہ درس لینا ہے کہ ہم کبھی یزیدی کردار کے حامل نہ ہونے پائیں، ہمارا کردار کبھی شمر والا نہ ہونے پائے، ہم کبھی ارملہ جیسی سیرت کو نہ اپنائیں، ہم آنسو بہا رہے ہیں تاکہ حسینی کردار ہمارے اندر پیدا ہو۔ بس کچھ سیکھنے کی غرض سے امام علی مقام کے اوپر ڈھائی گئی مصیبتوں پر جو آنسو بہایا جائے گا اور وہ آنسو ہماری زندگی کو تبدیل کرے، تو پھر وہ آنسو یقیناً پورے جہنم کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وگرنہ اگر صرف ہم خالی آنسو یہ سمجھیں کہ یہ آنسو جہنم کو بجھا دے گا، تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بعد شہادت سرکار سید الشہداء ایک ظالم ہے
خنجر کو لے کر امام علی مقام کی انگلی کو کاٹ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، انگلی کو بھی کاٹ رہا ہے۔ گزرنے والے نے پوچھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے کہ تو رو بھی رہا ہے اور آقا کی انگلی کو بھی کاٹ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں نے اس حسین کا بچپن دیکھا ہے، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے۔ پیغمبر اس کے لیے ناقہ بنتے تھے، پیغمبر اس کو زبان دیا کرتے تھے اور وہ ان کو مزمزہ کیا کرتے تھے، پیغمبر ان کے لیے ناقہ بنتے تھے، یہ اگر تمنا کرتے تھے تو جنت سے لباس آ جاتے تھے۔ اتنا مرتبہ ہے، اور آج وہی حسین کہ جو پیغمبر کے سینے پہ سوتا تھا آج زمین کربلا کے اپنے خون میں نہایا ہوا پڑا ہوا ہے، لہٰذا مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ظالم، جب تجھے معلوم ہے کہ حسین کی حقیقت کیا ہے، رو بھی رہا ہے، پھر انگلی کیوں کاٹ رہا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ حسین کی اس انگلی میں ایک انگوٹھی ہے جو بڑی قیمتی ہے، میں کاٹ کر نہ نکالوں گا تو کوئی دوسرا نکال کر لے کر چلا جائے گا۔ میں صرف یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ملعون شخص جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کیا اس کا رونا اس کو فائدہ پہنچا دے گا؟ کیا یہ رونا جنت میں پہنچنے کا سبب بن جائے گا؟ کیا یہ رونا جہنم کو خاموش کرے گا؟ نہیں، یہ رونا تو اور زیادہ اس کے اوپر عذاب کا باعث بن جائے گا کہ جانتا ہے کہ حسین کون ہے، رو بھی رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی کردار ایسا اپنائے ہوئے ہے جو کبھی انسانیت کا کردار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی طرح سے ہم امام علی مقام کی مصیبت کو سن کے آنسو بھی بہائیں، روئیں بھی، گریہ بھی کریں، نوحہ بھی کریں، مگر کردار کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائیں۔ کردار ہمارا حرملہ والا ہو، کردار ہمارا شمر ملعون جیسا ہو، کردار ہمارا عمر سعد جیسا ہو، اور ہم آنسو بہائیں، تو آپ یاد رکھیں یہ آنسو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ آنسو وہ فائدہ پہنچائے گا جو حر نے بہایا ہے۔ بے شک، بہت کہ جب شعور بیدار ہو جائے تو پھر آ جاؤ آقا علیہ السلام کی طرف۔ یہ اتنے کریم ہیں کہ وقت آخر بھی اگر تم بیدار ہو کر آ گئے تو پھر جنت کیا ہے، خداوند عالم کی تمام نعمتیں حضرت حر کے حوالے ہیں، اور قیامت تک ان کے اوپر سلام۔ کل ملا کے یہ ہے کہ بغیر معرفت کوئی بھی عبادت قابل قبول بالکل نہیں ہے، بالکل، چاہے وہ عزاداری مظلوم کربلا ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ بے شک۔ اگر دینداری اور دین شناسی کی جب بات آتی ہے تو اس میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم عزاداری کی بات کریں تو عزاداری میں اس کا کیا رول، یا ہم امپورٹنس کی بات کریں تو کیا ہے؟ دیکھیں، دینداری اور دین شناسی، پہلے ان دونوں کا میں مطلب سمجھا دوں، البتہ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ قابل ہیں، صرف فذکر نفعات ذکر کے تحت میں عرض کروں تو دینداری یعنی کسی بھی دین کا پابند ہونا۔ جو انسان دین کی شریعت کی پابندی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دیندار ہے۔ حالانکہ اس دینداری میں بھی جو ہماری اصطلاح ہوتی ہے اور جو شریعت کی اصطلاح ہے اس میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کے داڑھی دیکھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، کسی کی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان دیکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یا ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ وہ 5 وقت نماز کے لیے جا رہا ہے، یا وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے۔ لیکن آیا وہ دیندار ہے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امام علی مقام یعنی سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک جنگ ایسے ہی افراد سے ہے کہ جن کی پیشانی پر سجدے کے نشان بھی ہیں، جن کی داڑھیاں بھی ہیں، جو ایک ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، پورے دن نماز پڑھتے ہیں، مگر امام علی مقام کے مقابلے پر آتے ہیں اور جنگ نہروان ہوتی ہے۔ تو یعنی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیندار ہونا کافی نہیں ہے اگر اس کے پاس وہی جیسا ذکر کیا آپ نے کہ معرفت امام، معرفت رسالت اور معرفت توحید نہ ہو تو پھر اس دینداری کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، جو نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں طالبان کی صورت میں، ISIS کی صورت میں، داعش کی صورت میں، یا القاعدہ جو ختم ہو گیا، یا اسی طرح سے بہت سے افراد، یہ سب اپنے آپ کو دیندار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ کوئی دیندار بلکہ جو انسانیت کا قائل ہے وہ بھی وہ کام انجام نہیں دے گا۔ تو دیندار ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، دین شناس ہونا ضروری ہے، اس کو محسوس ہو کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً داڑھی نہیں رکھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ دیندار نہیں ہے، اس نے دین کے ایک رکن کو منہدم کر دیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یقیناً ہم کہیں گے کہ یہ بظاہر دیندار اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنے دوسرے کاموں میں مبتلا ہے۔ لیکن عزیز آپ غور فرمائیں کہ دین شناس وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو پہچانتا ہے، دین کو جانتا ہے، دین کے ضروریات کو سمجھتے ہوئے وقت اور ماحول کے حساب سے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کا دین دیکھ کر لوگ اس کے مذہب سے متنفر نہ ہوں بلکہ اس کے نزدیک آ جائیں۔ آج جو دینداری پیش کی جا رہی ہے طالبان کی طرف سے، کیا اس دین کو دیکھ کر کوئی دائرہ اسلام میں آئے گا؟ کیا جو القاعدہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے چھاپے لگا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا اس اسلام کو دیکھ کر کوئی دین میں شامل ہوگا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کون سا دین دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ امام علی مقام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کا دین، کہ اگر دشمن بھی ہے اور وہ پیاسا ہے تو امام علی مقام اپنی مشقیں کھول رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو امام علی مقام اپنی جگہ دے رہے ہیں، جب وہ آتا ہے معافی طلب کرنے کے لیے تو ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، سینے سے لگا کر اس کو معاف کر رہے ہیں۔
تو یہ جو دین شناس ہوگا، جو دین کی بنیادوں کو سمجھتے ہوئے دین کے امور کو انجام دے گا، اس کا اثر بہرحال اس کی زندگی پہ دکھائی دے گا، اس کے ماحول پہ دکھائی دے گا، اور قیامت تک ایک میسج جائے گا۔ لیکن صرف اگر دیندار ہو، دین شناس نہ ہو، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کل وہ حلیے والا حساب ہو گیا ہے کہ حلیے کو بھاپ کے لوگ ان کے اندر کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حلیے میں دین نہیں ہے۔ جیسے بقول قلب صادق صاحب مرحوم، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے نا۔ اب وہ کہیں سے انہوں نے بھی جملہ اٹھایا تھا، لیکن بڑی اچھی بات کہی تھی۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور خطبہ ہے جو آپ نے مکے میں دیا تھا، اور جو خطبہ مینا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو امام مظلوم کربلا نے امت کے لیے، جو امت کی اصلاح کے لیے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ہم چاہیں گے اس کی وضاحت یا تھوڑی سی روشنی ڈال۔ جی ہاں بالکل، چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں اشارہ کروں گا، انشاءاللہ کسی موقع پر پوری اس کی بات ہوگی۔ دیکھیں، سن 58 ہجری، یعنی سرکار سید الشہداء کا جو قیام ہے وہ سن 60 ہجری میں آپ نے مدینہ سے شروع کیا۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، جو مشہور روایتیں ہیں۔ 4 شعبان کو آپ امام علی مقام مکے میں آ گئے ہیں، اور 4 مہینے تک مکے میں رہے ہیں، اس کے بعد کربلا۔ تو یہ 60 اور 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ 61 کا اواخر ہے اور 61 کی شروعات ہے۔ 60 کا آخری اور 61 کا شروعاتی دور ہے۔ لیکن اس سے 2 برس پہلے سن 58 ہجری میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے مینا کے موقع پر ایک خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں امام علی مقام نے گویا ایسے الفاظ کا سہارا لیا ہے کہ جن کو بعد میں اگر تحلیل کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے 58 ہجری میں کربلا کا مقدمہ پیش کر دیا تھا۔ یعنی امام کربلا میں کون ان کی مدد کرنے کے لیے آئے گا، امام کیوں جا رہے ہیں، امام کا مقصد کیا ہے، امام کا جھگڑا کیا ہے بنی امیہ کے ساتھ یا شام کے ساتھ جو آپ کے اختلافات ہیں وہ کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو شہادت پیش کرنی ہے۔ امام نے 2 برس پہلے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، بتایا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا۔ آپ اس خطبے کی جب متن پڑھیں گے تو آپ کو دکھے گا اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو آشکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ شام میں یہ پھیلایا جا رہا تھا اس طرح سے بنی ہاشم کے بارے میں، یہ جس کو افواہیں کہتے ہیں، افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، رسالت کا خانوادہ بنی ہاشم نہیں ہے بلکہ بنی امیہ ہے۔ یعنی رسالت کے ورثہ مولا کائنات امام حسن یا امام حسین نہیں ہیں بلکہ ابو سفیان اور ان کی اولادیں ہیں۔ یہ جب رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، شام کو اتنا زیادہ برباد کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شام کے حالات یہ ہیں کہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو معلوم یہ ہوا کہ کوفے میں مسجد میں مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی ہے۔ میری زبان جل جائے میں ایسے الفاظ کس طرح سے استعمال کروں، لیکن بہرحال تاریخ نقل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ شیعوں کا، رافضیوں کا امام مار دیا گیا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ کیسے؟ ضربت لگی نماز صبح کے وقت۔ تو جانتے ہیں آپ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا شامی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ ظلم ختم نہیں ہوا یہاں پہ، آپ جواب سنیے۔ دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، نماز پڑھنے نہیں گئے تھے، مسجد کا فرش چرانے گئے تھے، قتل ہو گئے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تھے سب مسلمان، یہ سب مسلمان ہیں۔ شام میں یہ اسلام پیش کیا گیا ہے۔ شام میں بنی امیہ کی طرف سے کوشش یہ ہے کہ علی کی طرف سے متنفر کر دیا جائے، امام حسن کی طرف سے متنفر کر دیا جائے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت اسی خاندان کی غلام بن جائے کہ جیسا ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ اب حکومت ہمارے پاس آئی ہے اور ہم اس کو فٹ بال کی طرح سے، جب ایک خاص موقع پر خلافت ایک طرف پہنچی ہے تو ان کے رئیس نے باقاعدہ اپنے خاندان کو بلا کر یہی کہا تھا کہ اب حکومت کی فٹ بال تمہارے پاس ہے، لہٰذا اپنے بچوں میں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف پاس کرتے رہنا، کوئی دوسرا تم سے یہ گیند لے کر جانے نہ پائے۔ یعنی اب یہ حکومت یزید اور اس کے خانوادے ہی تک محدود رہنا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں۔ تو یہ کیسے ہوگی کہ جب بنی ہاشم کی برائیاں کی جائیں گی، خانوادہ رسالت سے لوگوں کو متنفر کیا جائے گا۔ لہٰذا امام علی مقام نے امام حسن کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہے، امام علی مقام نے دیکھا کہ جن شرائط کے اوپر مولا حسن نے صلح کی تھی ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، ان شرائط کو توڑا جا رہا ہے۔ تب امام نے 58 ہجری میں باقاعدہ طور پر مینا کے میدان میں اپنے آپ کو پہچانوایا کہ میں کون ہوں۔ اب اس موقع پر غدیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی ذکر مل جاتا ہے۔ جو قرآن کریم میں آیا مودت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اجر رسالت دو تو ان کے ساتھ مودت کرو، اس کا تذکرہ کیا۔ اپنی ذاتی فضیلتیں بتائیں، مولا کائنات کی فضیلتیں بتائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بنی ہاشم کون ہے، بنی ہاشم کیا ہیں، کیونکہ لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف پھر امام نے اشارہ کیا کہ ایسے دور میں کہ جب دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک بڑی ذمہ داری امام علی مقام نے اس خطبے میں علماء کے اوپر نافذ کی ہے۔
یعنی اس پورے خطبے کا مقصد وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری یہ بتائی ہے کہ جب دین میں بدعتیں پیدا ہونے لگیں اور علماء مصلحت کے تحت یا کسی بھی وجہ سے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ دین کو برباد کرنے میں ان سے زیادہ ہاتھ ان کا ہو جاتا ہے، اور قیامت میں نہ صرف یہ کہ جو بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں ان سے باز پرس ہوگی، بلکہ ایسے علماء دین کہ جو دین کو پہچانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ امام علی مقام کیوں ان باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام حکم خدا اور علم لدنی اور علم غیب کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی علماء ہوں گے جو امام علی مقام کے قتل کا فتویٰ صادر کریں گے۔ 2 برس پہلے امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم اگر عالم ہو تو تمہاری ذمہ داری اصلاح امت ہے، تمہاری ذمہ داری امر بالمعروف ہے، تمہاری ذمہ داری نہی عن منکر ہے، یہ نہیں کہ تم پیغمبر کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ جاری کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کے علماء جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ امام حسین کو جتنی شدت کے ساتھ شہید کیا جائے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ انہوں نے بغاوت کی ہے حاکم وقت سے، انہوں نے بغاوت کی ہے اسلام سے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ایک آپ نے سوال پوچھا تھا دیندار اور دین شناس، کربلا کے میدان میں صبح عاشوراء وہ لشکر جو امام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے وہ دریائے فرات میں غسل کر رہا ہے قربتاً اللہ، غسل کرتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی یہ جو ان کا عمل انجام دینے جا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ امام حسین کے سر کو کاٹا جا رہا ہے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ، یعنی وہ اس کو دین کا جز سمجھ رہے ہیں۔ میں نے یہاں وہی تو آئیسس کر رہا ہے، وہی طالبان کر رہا ہے، وہ القاعدہ، سب وہی کر رہے ہیں۔ وہی دین ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جب امام علی مقام کا سر کربلا سے کوفہ جا رہا ہے تو ایک موقع ایسا آیا کہ سر کو اٹھانے والا اس سر کو اپنے دوست کے حوالے کر کے کیا کہتا ہے کہ اس سر کو تھوڑی دیر کے لیے تم پکڑ لو، مجھے نماز عصر پڑھنی ہے۔ کیا سمجھا جائے اس سے؟ پیغمبر کے نواسے کا سر کاٹ کے لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، اس سر کو تم پکڑ لو تاکہ نماز۔ یہ وہ دینداری ہے جس کے اندر دین شناسی نہیں ہے، یہ بظاہر اپنے آپ کو دیندار کریں۔ امام علی مقام نے انہی سب کو بتانے کے لیے 2 برس پہلے منا میں اصلاح امت کا نعرہ بلند کیا اور علماء کو ان کی ذمہ داری بتائی کہ ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین قتل ہو جائے اور تم لوگ جو ہے مفاد میں، اپنے ذاتی مفاد میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب زیارت پڑھی امام حسین کی، اور ہم لوگ بھی شب جمعہ زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، کہ ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت یعنی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دور رکھے۔ مولا علی نے تو کہا ہے کہ جو برے کو اس کے منہ پہ برا کرو۔ بالکل کہا جائے گا، لعنت کوئی گالی نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پر بات ہوگی۔ لعنت ہے رحمت خدا سے دوری کی دعا کہ اللہ ان کے اوپر تیری رحمت نہ جائے، یہ لعنت ہے۔ لہذا ہم لعنت کرتے ہیں ان پر بھی جنہوں نے قتل کیا، لعنت کرتے ہیں ان پر بھی جنہوں نے ظلم کیا، اور ان پر بھی کرتے ہیں کہ جو امام کے قتل کی خبر سن کر خاموش رہے، یعنی ان کے خون میں گرمی پیدا نہیں ہوئی کہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے مقابلے پر آئیں، کہ جس کے مقابلے پر آنے کے لیے امام علی مقام نے 58 ہجری میں منا کے میدان میں، 60 ہجری میں مدینے میں، اور پھر مکے میں، اور 61 ہجری میں روز عاشوراء وقت آخر تک لوگوں کو بلایا ہے کہ بتاؤ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا۔ بہت اچھی بات آپ نے کہ یعنی 2 سال پہلے کربلا کے رونما ہونے سے 2 سال قبل مقدمتاً امام نے سب کچھ امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ، جو خطبہ منا کے نام سے جانا جاتا ہے، مکے میں دے دیا۔ یہی خطبے کی تصدیق اگر ہو رہی ہے تو 9 تاریخ کی رات میں ہو رہی ہے، شب عاشور۔ یعنی جو خطبہ آپ نے 2 سال پہلے دیا اس کو آپ نے تصدیق کر دی 9 تاریخ کی رات کو 2 انگلیوں کے اشارے سے کہ میں سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے گا۔ جس طریقے سے دیکھا جائے سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے دور میں بنا تصدیق جو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ٹائپ کر رہا ہے، میسیجز فارورڈ کر رہا ہے، بنا تصدیق کے چیزوں کو آگے فارورڈ کر رہا ہے۔ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جب عزاداری کی بات آتی ہے تو عزاداری سے متعلق بھی اس طریقے کی چیزیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل تم دیکھیں، صرف گناہ کرنا، کوئی برا عمل کرنا گناہ نہیں ہے، برے عمل میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھی کام میں ہماری شرکت ہوتی ہے، کسی بھی غلط کام میں، تو ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، البتہ میرے پاس آپ کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اسی روایت پر میں بات کو ختم کر دوں گا کہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ جس وقت روز قیامت برپا ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی، سارے مجرم کھڑے ہوں گے، سارے ملزم کھڑے ہوں گے اپنے اپنے نامہ اعمال کو لے کر، تو اچانک خون کی بارش ہوگی۔ یہ خون کی بارش ہوگی اور بہت سے افراد کے بدن کے اوپر یہ خون کے قطرے گریں گے،
جس کے بدن پر یہ خون کے قطرے گریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں یہ قاتل تھا کسی نہ کسی کا. یعنی اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ میرے بدن کے اوپر یہ قطرہ گر رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کا کہ جب یہ دنیا میں تھا، پاور میں تھا، جب اس کے پاس اختیار تھا تو اس نے کسی کا خون بہایا ہے. خون کا پڑنا علامت ہے کہ یہ قاتل ہے. جس وقت یہ خون گرایا جائے گا تو بہت سے افراد کے بدن پہ یہ خون دکھے گا، وہ فریاد کریں گے میرے اللہ میری پوری زندگی تیرے سامنے ہے، میں 60 برس دنیا میں تھا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے تو کسی مرغ کو بھی ذبح نہیں کیا، میں نے تو کسی گوسفند کو بھی ذبح نہیں کیا، تو میں کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ خون میرے اوپر کیوں ہے؟ آواز آئے گی کہ تم نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن تمہاری کہی ہوئی ایک بات مجمع عام میں سبب بن گئی تھی کہ 2 برس کے بعد، 3 برس کے بعد، 4 برس کے بعد ایک قتل ہوا تھا کہ اگر وہ لفظ جو تم نے اس معاشرے میں اس ماحول میں استعمال نہ کیے ہوتے تو وہ قتل نہ ہوتا. اس قتل کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو واٹس ایپ پر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقیناً اگر بات اچھی ہے تو کوئی عمل انجام دے گا، اس کا ثواب ہم تک پلٹے گا. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر غلط باتوں کو فارورڈ کر رہے ہیں، فتنے کی صورت میں فارورڈ کر رہے ہیں، دین کو بگاڑنے کی صورت میں یا اپنی مرضی کو دین بنانے کی کوشش میں ہم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر کوئی دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار بہرحال وہ افراد بھی ہوں گے جو بنا سمجھے، بنا جانے بوجھے، بغیر کسی علم کے چیزوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں گھوٹالہ ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ بھی اکثر فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جس سے ایک میسج آف ہیومینٹی ہو، لوگوں کو اچھی بات معلوم ہے. جیسے میں نے ایک چیز ڈال دی تھی کہ کسی بھی دنیا کے کونے سے آپ دیکھیے آسمان نیلا ہی نظر آتا ہے، اور جبکہ کئی کلرز کے ملنے کے بعد وہ آسمان نیلا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہم لوگ بھی الگ الگ کلرز میں تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں ایک ہی، رنگ خدائی ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو. بے شک، بہت اچھی بات. اگر وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایپیسوڈ سے بھی آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا کہ کربلا کے کیا مقاصد تھے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچایا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اہم سوالوں جواب کے ساتھ. اپنی رائے ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں. شکریہ. خدا حافظ. دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. خدا حافظ.